السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہماری غزل ہے مرزا غالب کی کوئی امید بر نہیں آتی۔ اس غزل کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ اپنی تدریسی کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 دیکھیں تو اس میں ہے کہ اردو غزل میں سہل ممتنع اور اس کی معنی آفرینی سے آگاہ ہو سکیں، یعنی جو طلبہ ہیں وہ غزل کی سہل ممتنع، اب سہل ممتنع جو ہے، سہل ممتنع کا مطلب ہے کہ اتنی آسان غزل کہنا، کہ اتنے آسان اشعار کہنا، اتنے آسان اشعار کہنا کہ اس سے زیادہ آسان کہنا مشکل ہو، یعنی کہ اشعار جو ہیں وہ اس قدر سادہ کہنا، اس قدر آسان الفاظ میں اپنی شاعری کرنا کہ اس سے زیادہ آسان کہنا ہی مشکل ہو۔ یہ جو آپ کی غزل ہے یہ سہل ممتنع کی بہت خوبصورت مثال ہے۔ انتہائی سادہ، آسان اور عام فہم الفاظ میں یہ اشعار بیان کیے گئے ہیں، یعنی بہت آسان، بعض اوقات بہت آسان چیز کو بھی ڈیفائن کرنا، یعنی اس کی تفصیل بیان کرنا یا اس کی تشریح کرنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ غزل بھی سہل ممتنع کی خوبصورت مثال ہے۔ سہل ممتنع یعنی کہ اتنی آسان الفاظ میں شاعری کرنا کہ اس سے زیادہ آسان کہنا مشکل ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے آپ کے پاس پینسل کا ہونا یا بال پوائنٹ اپنے پاس رکھیے گا، جو مشکل الفاظ میں آپ کو لکھواؤں وہ آپ لکھتے جائیں، اور میں ہر ایک شعر کا آپ کو مفہوم لکھواؤں گی، آپ لوگ اپنی نصابی کتاب پر ہی اسے لکھتے جائیے گا تاکہ جب آپ امتحانی نقطہ نظر سے اسے تیار کریں تو آپ کو تیار کرنے میں آسان ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ شاعر کہتے ہیں امید بر آنا یعنی کہ امید کا پورا ہونا۔ اب ہماری جو زندگی ہے وہ یقیناً کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر نا امیدی آ جائے تو انسان کے لیے جینا جو ہے وہ بے انتہا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے وہ امید پر قائم ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے اب شاعر کی جو کیفیت ہے وہ بالکل ایک کہنا چاہیے کہ مایوسی والی کیفیت ہے، بالکل مایوس ہو چکے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کہ میری جو زندگی ہے، میری زندگی میں جو مشکل حالات ہیں اور جو مصائب ہیں اور جو پریشانیاں ہیں وہ اس قدر زیادہ ہو چکی ہیں کہ اب میں ایک امید لگاتا ہوں کہ شاید میرے حالات زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ غالب کی شخصیت کے حوالے سے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کو کافی زیادہ تنگ دستی کی زندگی گزارنی پڑی، ان کے جو معاشی حالات تھے وہ اس قدر اچھے نہیں تھے، ان کو کبھی جو ہے وہ بعض اوقات ان کو غم روزگار جو ہے یعنی کہ جو معاش کا غم ہے وہ بہت زیادہ رہا۔ اب شاعر اس میں کہتے ہیں کہ انسان جس طرح بہت ساری امیدوں پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، اور امید کے پورا ہونے کی خواہش بھی رکھتا ہے، اور امید کے پورا ہونے کی چاہ میں اس کی زندگی کے دن جو ہے وہ گزرتے بھی چلے جاتے ہیں، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ امید میری آج پوری نہیں ہوئی تو انشاءاللہ یہ کل ہو جائے گی، اس طرح کچھ عرصے تک یہ میری امید جو ہے وہ بر آئے گی۔ لیکن شاعر جو ہیں وہ اس وقت مایوسی کا شکار ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی امید کے پورا ہونے کی کوئی صورت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو میری کوئی امید پوری نہیں ہو رہی، اور دوسرا مجھے اپنی امید کے پورا ہونے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی، یعنی مکمل جو مایوسی اور نا امیدی ہے اس کیفیت سے دو چار ہیں۔ اس کا مفہوم آپ لکھ لیجئے سائیڈ پہ۔ بالکل اسی طرح غالب فرماتے ہیں، نہ تو کوئی امید پوری ہوتی ہے، نہ امید پوری ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے، یعنی ساری عمر نا امیدی اور نامرادی میں بسر ہو گئی، اور آگے بھی مرادیں بر آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ معین یعنی کہ مقرر۔ اب شاعر نے بالکل ایک حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ہماری جو قسمت ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، یعنی کسی روح کا اس کائنات میں آنے کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے، کسی کی موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، یعنی ہماری پیدائش سے پہلے ہی
شکم مادر میں ہی ہماری موت جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ جب موت کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے، موت اپنے وقت مقرر پر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، لیکن نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ اب ایک سوالیہ انداز ہے کہ مجھے نیند جو ہے وہ رات بھر کیوں نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کون سا خوف جو ہے، موت کا خوف، ایک نہ ایک رات، جو رات قبر میں لکھی جا چکی ہے وہ انسان باہر نہیں گزار سکتا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور اس پر بحیثیت مسلمان ہر ایک کا ایمان بھی ہے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ جب میری موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے معلوم بھی ہے کہ میری موت ایک دن آنی ہے اور اس کا وقت لکھ دیا گیا ہے، تو اس کے باوجود میری ہر رات جو ہے وہ بے خوابی میں کیوں گزرتی ہے؟ میں ہر رات کیوں جاگتا ہوں اور کیوں بے چین اور بے قرار رہتا ہوں، اور کیوں میں سکون سے سو نہیں پاتا؟ کیوں میری راتیں جو ہیں وہ شب بیداری میں گزرتی ہیں، بے خوابی میں گزرتی ہیں؟ اس کا مختصر سا مفہوم لکھ لیجئے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، یعنی وہ تو اپنے وقت پر آنی ہے، پھر موت کے خوف سے رات بھر نیند کیوں نہیں آتی؟ یعنی کہ میری راتیں جو ہیں وہ شب بیداری میں اور بے خوابی میں کیوں گزرتی ہیں؟ اس اپنی کیفیت سے شاعر خود بھی افسردہ اور پریشان بھی ہے کہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ آگے سے مراد پہلے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پہلے مجھے اپنے حال پر، اپنے دل کے حالت پر ہنسی آتی تھی۔ پہلے میں خواہ اپنی جو نادانیاں ہیں، جو اپنی ناسمجھیاں ہیں، ان پر مسکراتا بھی تھا اور ہنستا بھی تھا، مجھے ہنسی بھی آتی تھی۔ لیکن اب حالات اس قدر پریشان کن ہیں، اس قدر افسردہ ہیں کہ اب مجھے کسی بھی بات پر ہنسی نہیں آتی۔ ہنسی ہمیشہ جب حالات سازگار ہوں، جب حالات ہمارے دل کی خواہش کے عین مطابق ہوں، جب حالات جو ہے وہ بالکل سازگار جا رہے ہوں اور کوئی غم اور پریشانی لاحق نہ ہو، تبھی جو ہمارے لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے، تبھی انسان ہنستا بھی ہے اور مسکراتا بھی ہے، اور اس کو بعض اوقات اگر اس کا دل جو ہے وہ خوش ہو تو وہ ہر ایک بات پر اس کو ہنسی بھی آتی ہے اور وہ مسکراتا بھی ہے۔ لیکن اگر دل رنجیدہ ہو اور دل جو ہے وہ یقیناً بیرونی حالات کی وجہ سے اور اپنی جو ذاتی حالات ہیں ان کی پریشانیوں کی وجہ سے ہی دل رنجیدہ رہتا ہے، اور جب دل رنجیدہ ہو، افسردہ ہو اور پریشان حال ہو تو پھر کسی بات پر بھی ہنسی نہیں آتی، یعنی کوئی بھی بات جو ہے وہ پھر دل کو نہیں بھاتی، دل کو اچھی نہیں لگتی۔ شاعر بھی اسی ہی کیفیت سے دوچار ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، طاعت اطاعت سے ہے، اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ پیروی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اپنے دین کی، اور عبادت کرنا، اطاعت اور عبادت، ٹھیک ہے۔ زہد کا مطلب ہے پرہیزگاری کرنا، ٹھیک ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ میں ہر ایک چیز جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اطاعت کرنے کی، عبادت کرنے کی اور پرہیزگاری کی بہت زیادہ اس کا اجر ہے، ثواب ہے، جو کہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور ہماری ہر ایک اطاعت پر، جو ہم شریعت محمدی پر چلیں گے، جو ہم دین محمدی پر چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کی اطاعت کریں گے اور پیروی کریں گے، اور ہمارے شب و روز جو ہے وہ عبادت میں اور ہمارے جو دن اور رات ہیں وہ پرہیزگاری میں گزریں گے، ہماری نظروں کی پرہیزگاری ہوگی، ہمارا دل ہر وقت اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوگا، اور ہم جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہوں گے، سیدھی راہ پر ہوں گے، تو یقیناً ہمارے نامہ اعمال میں ثواب ہی لکھا جائے گا۔ میں ان تمام تر باتوں کو جانتا ہوں، ان تمام تر باتوں سے آگاہ ہوں، یعنی کہ میں اطاعت، پرہیزگاری، عبادت کی کے ثواب سے بخوبی آگاہ ہوں، لیکن کیفیت میری یہ ہے کہ میری طبیعت، میرا مزاج، میرا دل جو ہے وہ اطاعت کی طرف اور پرہیزگاری کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم لکھ لیں آپ لوگ۔ شاعر کہتے ہیں
میں اطاعت، عبادت اور پرہیزگاری کا ثواب بخوبی جانتا ہوں، مگر میں کیا کروں، چاہ کر بھی میری طبیعت اس طرف یا اس طرف جو ہے وہ مائل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، شعر نمبر 5 ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ ہے کچھ ایسی، اتنا آسان شعر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سہل ممتنع کی بہت خوبصورت مثال ہے، یعنی اتنا آسان شعر کہنا کہ اس سے زیادہ آسان کہنا ہی مشکل ہو۔ اب اس میں کوئی بھی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات میرے دل میں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ مجھے روکے ہوئے ہے، میری زبان بندی کیے ہوئے ہے، میری زبان پر تالے لگائے ہوئے ہے۔ میں کسی بات کو سوچ کر، کسی وجہ کو سوچ کر، کسی وجہ کو دل میں رکھ کر جو ہے وہ چپ ہوں، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مجھے بات کرنی نہیں آتی۔ میں بھی بات کرنا جانتا ہوں، مجھے بھی گفتگو کرنا آتی ہے، مجھے بھی بولنا آتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے، میں قوت گویائی سے مستفید ہوں، میرے پاس موجود ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں مصلحتاً، کسی مصلحت کے تحت خاموش ہوں اور چپ ہوں۔ اس کا آپ مفہوم لکھ لیجئے۔ شعر نمبر 5، غالب فرماتے ہیں کچھ ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے میں بات نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہوں، ورنہ ایسا نہیں کہ میں بات کرنا نہیں جانتا۔ گویا شاعر مصلحت کے تحت خاموش ہے جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اب اگر کوئی ہم سے یہ گلہ اور شکوہ کرے کہ آپ اتنے عرصہ دراز سے کہاں گم ہیں، یعنی بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے یا بعض اوقات انسان ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے کہ جہاں وہ اس کو اپنے ارد گرد، یعنی دنیا و مافیا سے، یعنی اپنے ارد گرد کی دنیا سے کوئی مطلب اور سروکار نہیں رہتا، نہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے کی وہ خبر رکھتا ہے۔ بعض اوقات حالات کی مایوسی اور غم روزگار کی وجہ سے شاعر کی بھی یہ حالت ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، یعنی میں ایسے حالات میں ہوں، ایسی دنیا میں ہوں، ایسی مایوسی میں مبتلا ہوں، ایسی تکلیف اور ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہوں کہ مجھے کسی کی کیا خبر ہونی، مجھے اپنی ہی خبر نہیں ہے، یعنی مجھے اپنا ہی پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں جی رہا ہوں، کس طرح سانس لے رہا ہوں، میرے شب و روز، میرے دن اور رات کس طرح گزر رہے ہیں۔ گویا کہ میں اپنے حال سے بھی ناواقف ہوں، مجھے اپنا بھی ہوش نہیں ہے، یعنی حالات اس قدر جو ہے وہ کٹھن ہے، حالات اس قدر مشکل میں ہیں کہ میری حالت یہ ہے کہ مجھے اپنی بھی خبر نہیں ہے اور میں ایک عالم بے خودی میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوں۔ اس کا مفہوم لکھ لیں۔ اس شعر میں غالب اپنے عالم بے خودی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان دنوں مجھے ارد گرد کی خبر تو دور کی بات، اپنی بھی خبر نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں، آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، مقطع کا شعر ہے اور کافی مشہور شعر ہے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب اس میں ہم نے یہ جو شعر پڑھا تھا کہ اس میں شاعر نے کہا تھا کہ میری جو طبیعت ہے وہ اطاعت کی طرف، پرہیزگاری کی طرف اور عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتی، یعنی میرا دل ہی مائل نہیں ہوتا، میں کیا کروں، حالانکہ میں ثواب جانتا ہوں۔ لیکن اب اس میں شاعر جو ہے وہ شرمندہ ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کہ اگر تم طواف کعبہ کے لیے جاؤ اے غالب تو تم کیا منہ لے کر جاؤ گے،
یعنی کہ تمہارے ایسے کوئی نامہ اعمال میں کوئی ایسے اعمال ہیں، یعنی کیا تم نے اپنی زندگی جو ہے وہ اس قدر اطاعت میں، پرہیزگاری میں اور عبادت میں کیا بسر کی ہے؟ کیا تم نے کوئی ایسے کام سر انجام دیے ہیں جس مقصد کے لیے تمہیں اس کائنات میں بھیجا گیا تھا؟ جو تمہارا مقصد حیات تھا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی بندگی تھا۔ کیا تم نے اس مقصد کو پایا؟ اس مقصد کو پانے کی کوشش کی؟ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ تو کیا تمہیں کعبے کے طواف کے لیے جاتے وقت یا طواف کعبہ کے وقت تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تم شرمندہ نہیں ہوگے؟ تمہارے چہرے پر ندامت کے آثار نہیں ہوں گے؟ کیا تم رب کے سامنے نادم نہیں ہوگے کہ تم نے اپنی زندگی جو ہے وہ تمام تر زندگی ثواب نہیں کوئی کمایا؟ اپنے نامہ اعمال میں کوئی تمہاری عبادت، کوئی پرہیزگاری، کچھ بھی تمہارے نامہ اعمال میں باقی نہیں ہے، نہ لکھا گیا ہے۔ تو کیا تم جو ہے وہ نادم نہیں ہوگے؟ کیا ندامت کے آثار تمہارے چہرے پر نہیں آئیں گے؟ تو کیا منہ لے کر تم جاؤ گے؟ اپنے آپ سے ہی مخاطب ہیں، اس کا آپ مفہوم لکھ لیجئے گا۔ غالب اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنی ساری عمر گناہوں میں گزار دی اور اب حج کرنے چلے ہو، اب تم کس منہ سے کعبہ جاؤ گے؟ کیا تمہیں اپنے اعمال بد دیکھ کر شرم نہیں آتی؟ اعمال بد، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس کا مفہوم سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور میرے الفاظ آپ پر اثر انداز ہوئے ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مزید جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔